السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت کہانی کا 17واں حصہ۔ پیارے ساتھیوں، کل ہم نے سنا تھا کہ ہمارے پیارے نبی، اللہ تعالیٰ کے حبیب، دنیا کے سب سے اچھے انسان اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 63 برس تھی۔ ان کے جانے کے بعد مسلمان بہت زیادہ اداس ہوئے، مگر پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو سب نے خلیفہ بنا لیا۔ آج سے ہم سیرت کا ایک نیا سلسلہ شروع کریں گے، جس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ آخر کیسے تھے، کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے زیادہ پیارا انسان بنایا، کیوں اللہ تعالیٰ ان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور صرف اللہ تعالیٰ نہیں، دنیا میں جو بھی یہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ ان سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے کہ وہ اپنی ہر چیز ان پر قربان کر سکتا ہے۔ تو ہمارے ایسے نبی، ہمارے سب سے پیارے محبوب آخر کیسے تھے، آج سے ہم یہ تھوڑا تھوڑا جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے، جیسا ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے، یعنی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، ساتھیوں نے ہمیں بتایا کہ ان کی صورت کیسی تھی۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قد درمیانہ تھا، نہ زیادہ لمبا نہ چھوٹا، رنگ گورا سرخی مائل اور روشن تھا، سر بڑا اور پیشانی یعنی ماتھا چوڑا تھا، ناک پتلی اونچی، آنکھیں کشادہ یعنی بڑی اور خوبصورت اور سیاہ تھیں۔ اگر سرما نہ بھی لگایا ہوتا تو معلوم ہوتا کہ سرما لگائے ہوئے ہیں۔ پلکیں لمبی، گھنی اور بھویں باریک اور جڑی ہوئی تھیں۔ چہرہ مبارک نہ بالکل گول تھا نہ لمبوترا، بلکہ کچھ گولائی میں لیے ہوا تھا۔ اس پر زیادہ گوشت نہ تھا۔ داڑھی گھنی اور گردن اونچی تھی۔ سر کے بال گھنے تھے، نہ زیادہ گھنگریالے یعنی کرلی بھی نہیں تھے اور بالکل سیدھے بھی نہیں تھے۔ آخر عمر تک زیادہ تر بال سیاہ رہے، یعنی سفید نہیں ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تیل ڈالتے، کنگھی کرتے اور مانگ نکالتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکھرے ہوئے بال بالکل پسند نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے بال ہمیشہ بنے ہوئے اور سمٹے ہوئے ہونے چاہیے۔ سر کے بال کبھی آدھے کان تک اور کبھی کان کے آخر تک اور کبھی اس سے بھی نیچے لمبے رکھتے تھے۔ دانت نہایت خوبصورت، چمکدار اور باریک تھے، چمکتے ہوئے دانت تھے ہمارے نبی کے۔ ان کے درمیان ہلکی ہلکی ریخیں تھیں، یعنی تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا۔ کندھے گوشت سے بھرے ہوئے تھے، سینہ کشادہ اور فراخ تھا، ہتھیلیاں یعنی ہاتھ چوڑی اور کلائیاں لمبی تھیں۔ پاؤں کی ایڑیاں نازک اور تلوے بیچ میں سے ذرا خالی تھے، یعنی ان کا پاؤں اٹھا ہوا تھا۔ دونوں شانوں کے درمیان کبوتر انڈے کے برابر ابھرا ہوا سرخ گوشت تھا، جس پر تل اور بال تھے۔ اس کو مہر نبوت کہا جاتا تھا، یعنی کہ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ جسم مبارک گٹھا ہوا تھا مگر موٹا نہ تھا، جوڑ بند بہت مضبوط تھے، بدن کی جلد بہت نرم تھی۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت تھے کہ جو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت نہ آپ سے پہلے دیکھا اور نہ بعد میں۔ حضرت ہند ابن ابی حالہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن اور چمکدار تھا۔ آپ جانتے ہیں وہ کیوں چمکدار تھا؟ اس لیے کہ ہمارے نبی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے تھے۔ جو جتنا اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے اتنا ہی اس کا چہرہ روشن ہوتا ہے۔ حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا۔ آپ سرخ دھاری دار لباس پہنے ہوئے تھے۔ میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی آپ کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو چاند سے کہیں بڑھ کے خوبصورت معلوم ہوتے تھے۔
مشہور صحابی حضرت برا بن عازب سے پوچھا گیا، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک صفائی اور چمک میں تلوار کی مانند تھا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، بلکہ چاند کی مانند تھا۔ ایک دفعہ ایک بوڑھی صحابیہ حضرت ربیع بن معوذ سے ایک نوجوان نے پوچھا، اماں جان آپ ہم سے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرمائے۔ انہوں نے فرمایا، اے بیٹے، اگر تم رسول اللہ کو دیکھتے تو یہ دیکھتے کہ چاند نکل آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھتا۔ آپ سامنے ہوتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ سورج چمک رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ موتی کی طرح جھلکتا تھا اور اس میں سے نہایت عمدہ خوشبو آتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جن لوگوں نے اپنے پاس سنبھال کے رکھا ان سے ہمیشہ خوشبو آتی رہی۔ ہمارے نبی کی صورت ہی پیاری نہ تھی، بلکہ جسمانی طاقت میں بھی کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ بہت مضبوط، طاقتور تھے۔ جوانی میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سب سے زیادہ طاقتور پہلوان رکانہ سے 2 مرتبہ کشتی لڑی اور دونوں مرتبہ اسے ہرا دیا۔ رکانہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ قریش کا ایک اور نامی پہلوان ابو الاشد کلدہ بن جہمی تھا۔ وہ اتنا طاقتور تھا کہ گائے کے چمڑے پر کھڑا ہو جاتا اور 10 آدمی مل کر اس چمڑے کو کھینچتے، لیکن اپنی جگہ سے ہلتا تک نہ تھا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کشتی لڑی اور اس کو کئی بار ہرا دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی بہت خوبصورت لگتے تھے کہ ان کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی، غصے میں نہیں ہوتے تھے۔ کبھی ہنستے تو کھلکھلا کر نہ ہنستے، یعنی منہ کھول کے زور زور سے، بلکہ مسکراتے تھے۔ ہنستے وقت دانتوں کی ریخوں سے نور پھوٹتا ہوا معلوم ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا نور نکل رہا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورا بدن موڑ کر توجہ فرماتے، صرف گردن موڑ کر دیکھنے کی عادت نہ تھی۔ ہمارے نبی کی آواز بلند مگر بڑی شیریں تھی، سختی سے بات نہیں کرتے تھے۔ جب گفتگو کرتے تو بہت ٹھہر ٹھہر کر کرتے، بغیر ضرورت کے کبھی نہ بولتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اونچان سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں، یعنی قدم جما جما کے چلتے تھے۔ قدم ہلکے لیتے اور جما کر رکھتے، پاؤں گھسیٹ کر نہیں چلتے تھے کہ بری سی آواز آئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ وسلم سے بڑھ کر تیز رفتار میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ چلتے تھے تو یوں معلوم ہوتا تھا گویا زمین آپ کے لیے لپیٹ دی جا رہی ہے، یعنی تیز تیز آگے پہنچ جاتے تھے۔ ہم سب آپ کے ساتھ چل کر تھک جاتے تھے۔ آپ اکثر دونوں گھٹنے کھڑے کر کے اور دونوں ہاتھوں سے ان کو گھیر کر بیٹھتے تھے، کبھی آلتی پالتی یعنی ٹانگیں کراس میں کر کے بھی بیٹھ جاتے تھے۔ اچھا بچوں، کل ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے کھاتے پیتے تھے، کس طرح کے کپڑے پہنتے تھے، کیسا ان کا گھر تھا اور کیسا ان کا بستر تھا۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں اور آپ کو ان کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔